سینئر اینکر پرسن نصراللہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نصراللہ صاحب، موسٹ ویلکم سر۔ آپ نے ملاحظہ کیا کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا مسافی ہو گئے ہیں اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس سے متعلق آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر صاحب جو تھے ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ دیر پہلے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ انکشافات نہیں ہیں بلکہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لہر کس طرف چلتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جب سینئر بیوروکریٹس اور سینئر افسران جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے لگیں، وہ فیس بک پہ آ کے اپنا سٹیٹس لگانے لگیں، وہ یوٹیوب کے اوپر آ کر اپنے جو ہے وہ بیانات چلانے لگیں، تو اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی پولیٹیسائز ہمارے ادارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی۔ اب ایک کمشنر جو ہے وہ اپنے عہدے پر بیٹھے ہیں، 10 دن بعد ان کو خیال آتا ہے کہ وہ بڑے نیک اور ایماندار ہیں اور بڑے وہ بہادر ہیں، وہ اپنی نوکری بھی چھوڑ رہے ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ جو ہے پھانسی لگنے کو تیار ہیں۔ جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا تو اس وقت وہ کہاں تھے؟ کیا انہوں نے الیکشن کمشنر پاکستان کو یہ بتایا کہ اس وقت کون سا دباؤ ہے، کہاں دھاندلی ہو رہی ہے اور کہاں ان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں؟ یکدم ان کو یہ احساس ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہیں ایک صبح اور وہ سوچتے ہیں کہ آج مجھے یہ ایک نیا سٹنڈ مار دینا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر وہ جو ہے پورے میڈیا کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے گا اگلے ہے وہ 2-4 دن موصوف سوشل میڈیا پر چھائے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ بالکل جس طرح سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار حاصل کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار سے جب نکلتے ہیں تو کچھ عرصے بعد یا تقاریر کر کے یا کتابیں لکھ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کو ہاتھ باندھ کے رکھا تھا، کیا انہیں اقتدار چھوڑتے ہوئے کسی نے جبرن اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا کہ وہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے؟ یہ رویہ ہمارے سب کے لیے بڑا افسوسناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو۔ اب KPK کے اندر بھی آپ دیکھیں، بعض جگہوں سے ایسی شکایات ہیں کہ بعض جو ہے وہ ریٹرننگ افسران نے، پولنگ افسران نے ایک سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ بھرپور ان کی معاونت بھی کی، مدد کی۔ اسی طریقے سے دوسری بھی کسی جماعت کی کسی جگہ پہ ایسی مدد ہو سکتی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اتنی پولیٹیکل ڈویژن کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر پارٹی جو ہے اگر وہ بہت اچھا ہے، اگر وہ ہار جائے تو ملک بہت خراب ہو چلا ہے اور پورے جو ہے وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بغاوت کم از کم اس وقت یاد آنی چاہیے جب آپ کے پاس مسائل، آپ کی پوری نوکری کے دوران آپ کے پاس مسائل کے گڑھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے، بیوروکریسی لوگوں کو دفتر میں نہیں گھسنے دیتی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان بڑے افسران کے دفتر کے کوئی نہیں پٹک سکتا، وہ غریب آدمی جس کے گندے کپڑے ہوں، میلے کپڑے ہوں، لیکن سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے دعوے کرنے سامنے میدان میں آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر یہ الزامات بے بنیاد ہیں، محض جو ہے وہ اس وقت جو ایک پاپولیرٹی کی لہر ہے اس میں بہ جانے کے لیے ہیں، تو ایک سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یاد ہوگا ایک ایڈیشنل الیکشن کمشنر جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے الیکشن کمشنر پاکستان کے، وہ مولانا صاحب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھے۔ انہوں نے الیکشن کو 2013 میں کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف کی مہم چلایا کرتے تھے اور آج کل بھی اپنی فیملی اور بچوں سمیت تحریک انصاف کے لیے میدان میں دم چھونک کر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ٹی وی چینل پر آ کر ایز اے تجزیہ نگار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائے گا اگر یہ کمشنر کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا نون لیگ کے اوپر جو ہے ان کو نون لیگ کو نشانہ بنانا تھا؟ کیونکہ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں نون لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے یا کہیں بھی کوئی کوتاہی ہو، اس کی باقاعدہ اس کا ایک پراپر پروسیجر موجود ہے۔ الیکشن کمشنر پاکستان میں آپ کو اپنی کمپلینٹ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو افسران ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اسی وقت چیف الیکشن سے بات کر سکتے ہیں، متعلقہ فورم میں بات کر سکتے ہیں، الیکشن پروسیس کو رکوا سکتے ہیں اور ریٹرننگ آفیسران جو ہیں وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے اس ایریا کے اندر یہ فلاں چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن الیکشن کے 10 دن بعد اس بات کا خیال آنا کہ جی اس دن جو ہے وہ الیکشن جو سارا عمل ہوا وہ غلط ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔